خمینی کی توہین انقلابی عوام سے برداشت نہ ہو سکی۔ لوگوں کے جذبات شہید مصطفیٰ خمینی کی شہادت سے پہلے ہی سے بھڑکے ہوئے تھے۔ اس مضمون نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ عوام اپنے محبوب قائد کی توہین برداشت نہ کر سکے۔ احتجاج شروع ہو گیا، مارکیٹیں بند ہو گئیں، کالجوں میں لڑکوں نے کلاسوں کا بائیکاٹ کر دیا، حوزہ علمیہ قم میں ہڑتال ہو گئی۔ لوگ احتجاج کے طور پر مدرسوں میں، مسجدوں میں اکٹھا ہونے لگے۔ کچھ پرجوش نوجوانوں نے روزنامہ اطلاعات کے آفس کو آگ لگا دی۔ مسجد اعظم میں اکٹھا ہوئے طلباء کو سرکوب کرنے کے لیے حکومتی درندے ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ کچھ اس میں زخمی ہوئے، لیکن یہ احتجاج رکنے کے بجائے اور بڑھتا گیا۔ چنانچہ 9 جنوری سن 1978 کو 9 جنوری سن 1977 کو یہ 9 جنوری سن 1978 کو یہ تحریک اپنے اوج پر پہنچ گئی۔ چنانچہ حوزہ علمیہ قم کے طلباء اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ہزاروں کی تعداد میں مراجع کے شریعت قدوں پر اکٹھا ہونے لگے۔ ایک مرجع کے بعد دوسرے مرجع کے گھر، دوسرے مرجع کے بعد تیسرے مرجع کے گھر، یہاں تک کہ ظہر کے بعد یہ تحریک آیت اللہ نوری حمدانی کے گھر پہنچی۔ ہزاروں کی تعداد میں طلباء ان کے گھر اور ان کے اطراف کی سڑکوں پر اکٹھا ہو گئے۔ آیت اللہ نوری حمدانی احتجاجی طلباء اور عوام کے درمیان ظاہر ہوئے اور انہوں نے نہایت ولولہ انگیز تقریر فرماتے ہوئے اخبار کی اس اقدام کی شدت کے ساتھ مذمت کی۔ آیت اللہ نوری حمدانی کی تقریر کے بعد معترض طلباء اور عوام جب وہاں سے چلے ہیں حرم مطہر کی طرف جانے کے لیے، تو اس بھیڑ نے ایک پرامن جلوس کی شکل اختیار کر لی۔ بظاہر لوگ خاموش تھے، جلوس میں کسی قسم کے نعرے نہیں لگ رہے تھے، لیکن چہروں سے اور انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ کتنے غصے میں ہیں، کتنے برہم ہیں۔ یہ جلوس ابھی میدان شہداء چہارراہ صفائیہ تک پہنچا ہی تھا کہ کرنل افاضلی کی قیادت میں سیکورٹی فورسز نے ان پرامن مظاہرین کے اوپر حملہ کر دیا۔ بڑی شدت کے ساتھ فائرنگ ہونے لگی۔ گولی باری کے نتیجے میں اسی میدان شہداء میں تقریباً 70 افراد شہید ہو گئے، جن کی زیادہ تر تعداد حوزہ علمیہ قم کے طلباء پر مشتمل تھی۔ جیسے ہی اس کی اطلاع لوگوں تک پہنچی اور شاہی اقدام سے لوگ آشنا ہوئے، تو شاہی فورسز کا یہ وحشیانہ قدم تحریک کی حیات نو کا باعث ہوا۔ اس وحشیانہ قتل عام نے پورے ایران کو ہلا کر رکھ دیا اور چاروں طرف سے اس کی مذمت کی جانے لگی۔ 18 فروری سن 1978 عیسوی کو پورے ایران میں شہدائے قم کا چہلم منایا گیا، جس میں عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور شاہی ظلم و ستم کے خلاف اپنی آوازیں عوام نے بلند کی۔ یوں تو ہر شہر میں شاہی فوج
اور اس کی جو ہے فورسز کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا عوام کو، لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر تبریز میں دیکھا گیا، جہاں شہداء کی مجلس میں خلل ڈالنے کی غرض سے اور عوام کو وہاں سے ہٹانے کی غرض سے جب شاہی فوج نے حملہ کیا تو حملے کے نتیجے میں سینکڑوں افراد شہید ہو گئے، سرزمین تبریز شہداء کے خون سے لالہگوں ہو گئی۔ جب اس کی اطلاع دوسرے شہروں میں پہنچی تو بجائے اس کے کہ لوگوں کے حوصلے پست ہوتے، لوگوں کی ہمتوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ جگہ جگہ ان شہیدوں کی یاد میں جلسے یہ جو ہے منعقد کیے گئے، اور لوگ جلسوں کے درمیان نعرہ لگاتے تھے، توپ تانک مسلسل دیگر اثر نہ دارد، شاہ بجز خودکشی راہ دیگر نہ دارد۔ اب توپ، ٹینک اور مشین گنوں سے کچھ نہیں بن سکتا ہے، یہ بے اثر ہو چکی ہیں، ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں، شاہ کے سامنے خودکشی کے سوا اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے۔ عوام نے جا بجا جب شہیدوں کا 40واں آیا ہے تو ان کے چہلم کے موقع پر جا بجا عوام نے جلسے کیے، مجلسیں منعقد کی گئیں، اور رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی نے نجف سے اس سلسلے میں پیغام بھی دیا۔ عوام کی زبان پر ان مجلسوں میں ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، حزب فقط حزب اللہ، رہبر فقط روح اللہ، استقلال، آزادی، جمہوریت اسلامی، اس جیسے نعرے فضاؤں میں گونجنے لگے۔ جب ان شہداء کا چہلم یہ جو ہے منایا جا رہا تھا، چنانچہ یزد میں سیکورٹی فورسز نے وہی تاریخ رچی جو تبریز میں شہدائے قم کے چہلم میں ہو چکا تھا۔ یزد میں مومنین جو امام باڑوں میں اور مسجدوں میں اکٹھا ہوئے تھے، ان کے اوپر ایسا وحشیانہ حملہ کیا گیا، اس بے دردی کے ساتھ انہیں گولیوں سے بھونا گیا کہ سینکڑوں افراد زخمی اور شہید ہو گئے۔ عوام احترام تمام علماء کا کرتے تھے، تمام مراجع کا احترام کرتے تھے، لیکن بات صرف امام خمینی کی مانتے تھے۔ جو پیغام امام خمینی کی طرف سے آ جاتا تھا، جو میسج امام خمینی کی طرف سے آتا تھا، جو راستہ امام خمینی دکھاتے تھے، لوگ اسی راستے پر چلنا چاہتے تھے، تمام مراجع کا احترام کرتے ہوئے۔ چنانچہ ہر مشکل گھڑی میں امام خمینی نے اپنی بابصیرت، شجاعانہ اور حکیمانہ قیادت کے ذریعے سے اور اپنے الہی موقف کے ذریعے سے قوم کو ہمیشہ صحیح راستہ دکھاتے رہے اور ان کے حوصلوں کو دن بدن بڑھاتے رہے۔ 18 اگست سن 1978 کو شاہ نے ٹیلی ویژن پر تقریر کے دوران یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ ایران کو ایک عظیم تمدن کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام کے انقلابی اقدامات کی شدت سے مذمت کی اور انہیں شاہی نظام و اقدام کی حمایت کی دعوت دی۔ 19 اگست کو شاہی حکومت نے انقلابیوں کو بدنام کرنے کی غرض سے اپنی خفیہ سروسز کے ذریعے ایسا بھیانک قدم اٹھایا ہے جس نے ایرانی عوام کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ شاہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر ہم کسی سینما گھر کو آگ لگا دیں گے تو اس کا الزام انقلابیوں کے سر جائے گا، کیونکہ یہ انقلابی اسلام کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، اور اسلام اور قرآن کی روح سے سینما گھروں کا ہونا مناسب نہیں ہے، لہذا اگر وہاں آگ لگے گی تو سارا الزام انہی کے سر دھرا جائے گا۔ چنانچہ شاہ کی خفیہ تنظیم ساواک نے آبادان کے سینما ریکس میں آگ لگا دی۔
جس میں 700 افراد زندہ زندہ جل کر کے خاکستر ہو گئے۔ شاہی میڈیا نے پورے زور و شور سے انقلابیوں کو بدنام کرنے کی مہم چلائی کہ الزام ان کے سر میں ڈھا جائے، لیکن حقیقت لوگوں کے سامنے جلد ہی عیاں ہو گئی اور لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کام انقلابیوں کا نہیں ہے، کیونکہ انقلابی اگر سنیما گھروں میں فحش فلموں، غیر اخلاقی فلموں کے مخالف ہیں، اسے حرام سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو وہ بے گناہوں کے قتل کو بھی حرام سمجھتے ہیں، اسے بھی ناجائز سمجھتے ہیں۔ انسانوں کو زندہ زندہ جلا دینا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، لہذا ایک انقلابی، ایک امام خمینی کا پیرو کبھی ایسا اقدام نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ثبوت بھی ایسے فراہم ہو گئے جس کی بنا پر شاہ کے چہرے سے نقاب ہٹ گئی۔ اسی دوران کرمان میں خانہ بدوشوں کے ذریعے سے مسجد میں جمع انقلابیوں پر حملہ کرا دیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ شاہ کے حامی ہیں، اور ان لوگوں نے یہ جو ہے مسجد کو بھی آگ لگا دی۔ چنانچہ عوام نے اس کے بعد جب جلوس نکالا تو ہر زبان پر یہی نعرہ تھا، رقص آبادان را مسجد کرمان را، شاہ بے آتش کشید، شاہ بے آتش کشید۔ سینما رقص آبادان کو اور کرمان کی مسجد کو شاہ نے نظر آتش کیا ہے، شاہ نے اسے آگ لگائی ہے۔ تو وہ بدنام انقلابیوں کو کرنا چاہتا تھا، لیکن خود ہی بدنام ہو گیا، خود ہی رسوا ہو گیا، اور انقلاب کی تحریک اور بھی زیادہ تیز سے تیز تر ہو گئی۔ 21 ماہ رمضان آ گئی، یعنی 24 اگست سن 1978۔ مولا کائنات کی شہادت کے موقع پر علماء کرام نے، مقرروں نے، خطباء نے لوگوں کو شاہی جرائم سے مزید آشنا کرایا، ان کو بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام مسجد میں کس لیے شہید ہوئے تھے، عدالت کی خاطر، ظلم سے برسر پیکار ہونے کی وجہ سے۔ چنانچہ کہنے والے نے کہا کہ قتل علی فی محرابہ لشدت عدلہ، امیر المومنین محراب عبادت میں اس لیے شہید کیے گئے کہ وہ عدل و انصاف کی سختی سے پابندی کرتے تھے، لہذا علی کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے ظلم و ستم کو اپنی نگاہوں سے خاموشی کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے۔ ان تقریروں نے لوگوں کے اندر اور جوش بھر دیا، لوگوں کے اندر اور ولولہ بھر دیا، اور وہ اپنے مولا امیر المومنین کی تأسی کرتے ہوئے اور زیادہ سے زیادہ تحریک میں شامل ہو گئے۔ اب انہیں موت سے خوف نہیں رہ گیا تھا، ان کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ جب ہمارا مولا عدل و انصاف کے قیام کے لیے اپنی قیمتی جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے، تو ہم ان کے چاہنے والے ہو کر کے اپنی حقیر جان کیا اس مقصد کے لیے پیش نہیں کر سکتے ہیں؟ رمضان کے بعد عید الفطر آتی ہے۔ اس سال عید ایک نئے انداز میں آئی۔ اعلان کیا گیا کہ اجتماعی طور سے ہم فلاں جگہ پر اکٹھا ہوں گے۔ چنانچہ ہر شہر میں ایران کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی بھاری تعداد میں لوگ عید الفطر کی نماز کے لیے اکٹھا ہوئے۔ تہران میں قیطریہ کے میدان میں آیت اللہ ڈاکٹر شہید مفتح کی امامت میں لوگوں نے نماز عید الفطر ادا کیا۔ عید الفطر کے بعد خطیب عید الفطر نے جب خطبہ دیا ہے تو خطبہ اتنا یہ جو ہے ولولہ انگیز خطبہ تھا، اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کی گئی تھی کہ لوگوں کے انقلابی جوش و جذبے میں اور اضافہ ہو گیا۔ لوگ عید الفطر کی نماز کے بعد سڑکوں پر نکل آئے، جس نے ایک عظیم جلوس کی شکل اختیار کر لیا۔ اس مجمع نے غیر ملکی میڈیا کی آنکھیں بھی کھول دیں۔ چنانچہ فرانس نیوز ایجنسی نے اس عظیم مظاہرے کو دیکھ کر ان لفظوں میں رپورٹنگ کی کہ ایران ایک جدید دور میں داخل ہو چکا ہے، جہاں سے واپسی اب ناممکن ہے۔
اسلام نے اپنی طاقت ایرانی شہروں من جملہ تہران میں دکھا دی ہے۔ عید الفطر کے بعد بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا۔ عوام کے دل سے حکومت کا خوف پوری طرح سے نکل چکا تھا۔ وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، شہادت ان کی آرزو بن چکی تھی۔ جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا، لوگ اس کے گھر والوں کو تعزیت کے بجائے مبارکبادی دیتے تھے کہ مبارک ہو، تمہارے گھر میں یہ شرف آیا اور اللہ نے تمہارے بیٹے کو یہ شرف عنایت کیا۔ عظیم مظاہرے روز کا معمول بنتے جا رہے تھے، جنہیں روکنے کے لیے قومی مفاہمت کے نام سے تشکیل پانے والی حکومت، جس کے وزیر اعظم شریف امامی تھے، انہوں نے 7 ستمبر سن 1978 کو مارشل لا لگانے کا اعلان کر دیا، لیکن عوام نے اس کی پرواہ کیے بغیر 8 ستمبر کو بھی سڑکوں پر اپنے مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھا اور پہلے سے اعلان شدہ پروگرام کے مطابق میدان جالا، جسے بعد میں میدان شہداء کے نام سے یاد کیا، اکٹھا ہونے لگے۔ صبح سویرے سے عورت، مرد، بچے، بوڑھے وہاں جمع ہونے لگے۔ ابھی بچے نیند سے اٹھے بھی نہ تھے۔ مائیں اپنی آغوش میں اپنے شیرخوار بچوں کو جو محو خواب تھے لیے ہوئے جلوس میں نعرے لگاتے ہوئے شامل ہو رہی تھیں۔ جب میدان شہداء میں یا میدان جالا، جس کا پہلا نام تھا، یہ مجمع اکٹھا ہوا ہے، تو شاہی درندوں نے چاروں طرف سے گھیر کر کے مرد، عورت، بوڑھے، بچوں سب کے خون سے زمین کو لالازار کر دیا۔ محتاط اندازے کے مطابق میدان شہداء میں 5000 افراد شہید کیے گئے۔ 5000 افراد ایک جگہ پر خون بہا کر کے شاہ یہ سمجھتا تھا اب یہ تحریک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ دے گی۔ لوگ ڈر کے، خوف و ہراس میں گرفتار ہو کر کے اپنے گھروں میں جا کر کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ جمعے کا دن تھا، اس کو بعد میں یہ جو ہے بلیک فرائیڈے کے نام سے یاد کیا گیا، لیکن عوام بجائے اس کے کہ وہ ڈر جاتے، بجائے اس کے کہ خوفزدہ ہو جاتے، چونکہ انہیں زندگی اور موت کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی، ان کے دل میں یہ بات رچ بس چکی تھی کہ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، ہم اسے وہی صرف کریں گے جہاں خدا نے چاہا ہے، اور اس وقت خدا کی مرضی، خدا کی مشیت یہی ہے کہ ہم ظالموں کے سامنے خاموشی اختیار نہ کریں، دین خدا کو مٹتے ہوئے نہ دیکھتے رہیں، دین خدا مٹتا رہے، اسلامی قوانین کا جو ہے مذاق اڑایا جاتا رہے، اور خاموشی کے ساتھ بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں۔ مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا، خصوصاً وہ جو امیر المومنین کا پیرو ہے، وہ جو امام حسین کا چاہنے والا ہے، ان شہیدوں پر سلام بھیجنے والا شیعہ جو اپنی زیارتوں میں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما کا نعرہ لگاتا ہے کہ کاش شہدائے کربلا ہم بھی تمہارے ہمراہ ہوتے، ہم بھی کامیابی کی اسی معراج پر فائز ہوتے جس پر آپ فائز ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے وہ کربلا تو ہمارے سامنے نہیں ہے، اب امام حسین تو موجود نہیں ہے کہ ان کے ہمراہ شہید ہوں، لیکن امام حسین کا راستہ موجود ہے، ان کا ہدف موجود ہے، ان کا مقصد موجود ہے۔ چنانچہ عوام اسی جذبات کے تحت موت کو گلے لگاتے رہے، ڈرے بغیر، خوفزدہ ہوئے بغیر، ایک کے بعد ایک امام آتے رہے۔ عوام نے بھاری پیمانے پر شرکت کی۔ اس بلیک فرائیڈے کے المیے کے سلسلے میں امام خمینی نے پیغام دیا، اور پیغام دینے کے ساتھ ساتھ عوام کو شاہ کے خلاف احتجاج کی ایک نئی راہ دکھائی۔ وہ یہ تھی کہ جتنے بھی ادارے تھے، اقتصادی ادارے، تعلیمی ادارے، بازار، دکانیں، کارخانے، ہڑتال سب میں شروع ہو گئی، دکانیں بند ہو گئیں، کارخانے ٹھپ پڑنے لگے۔ وہ سارے اقتصادی ادارے جو شاہ کی حکومت کی ریڑھ کی ہڈی قرار پاتے تھے، سب میں اسٹرائک ہونے لگی،
بینکوں میں ہڑتال، تیل کے کارخانوں میں ہڑتال، تیل کی پیداوار یہ جو ہے متاثر ہو گئی، جس کی بنا کے اوپر شاہ کی حکومت اقتصادی پریشانیوں سے دوچار ہو سکتی تھی۔ اس موقع پر امریکہ میں جیمی کارٹر کی حکومت تھی۔ جیمی کارٹر نے انسانی تحفظ کا نعرہ دیا تھا اور حقوق انسانی کی پاسداری کی باتیں کیا کرتے تھے۔ انسانی حقوق کا نعرہ لگا کر وہ لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بلیک فرائیڈے کے عالمیے نے ان کے چہرے پر پڑی نفاق کی نقاب کو نوچ پھینکا، کیونکہ جیمی کارٹر نے نہ صرف یہ کہ 5000 بے گناہ افرادوں کی ایک اس جگہ کے اوپر درندگی کے ساتھ قتل عام کی مذمت نہیں کی، بلکہ شاہ کی حمایت بھی کی۔ شاہ کی طرفداری سے کام لیا انہوں نے، جس کی بنا پر عوام امریکہ سے بھی جو ہے وہ نفرت کرنے لگے۔ یوں تو پہلے ہی سے ان کے دلوں میں نفرت کا لاوا موجود تھا، لیکن جیمی کارٹر کے اس عمل نے لوگوں کو اور زیادہ متنفر بنا دیا اور وہ لاوا پھٹ پڑا۔ امام خمینی نے اس قتل عام کے بعد تحریک کو ایک نیا رخ دیا، ایک نیا موڑ دیا، تاکہ عوامی نقصان بھی کم سے کم ہو سکے، لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہ سکیں اور شاہی حکومت کا خاتمہ جلد از جلد عمل میں آ سکے۔ چنانچہ امام خمینی نے اس وقت ہڑتال کی اسکیم اپنائی۔ ایران کے مزدوروں، حکومتی یہ جو ہے ملازموں، تیل کے کارخانے میں کام کرنے والوں، ان سب کو پیغام دیا۔ چنانچہ ایران میں ہڑتالوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، دکانیں بند ہو گئیں، کارخانے ٹھپ پڑ گئے، تیل کے کارخانے میں تیل کے کنووں سے پیداوار اتنی گھٹ گئی کہ شاہی حکومت کو اقتصادی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ اسی کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی جو ہے وہ دشواریاں برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ سردی کا زمانہ تھا، تیل نہیں مل رہا تھا، گھر کس طرح سے گرم کیا جائے، اس سے شاہی حکومت نے فائدہ اٹھانا چاہا۔ ٹیلی ویژن کے اوپر پیٹرول پمپوں پر لگی ہوئی لمبی لمبی لائنوں کی فلم بنا کر کے پیش کی جاتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا یہ سب خمینی کی وجہ سے ہے۔ خمینی نے عوام کو مشکلات میں پھنسا دیا ہے۔ چنانچہ امام خمینی نے ایک طرف سے اس کی تدبیر کی کہ کس طرح سے اس مشکل سے نپٹا جائے کہ ہڑتال بھی رہے اور عوام کو دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، دوسری طرف سے خود عوام نے بھی اس کا حل نکال لیا۔ عوام نے جب یہ دیکھا کہ ہم جب پیٹرول پمپوں پر لمبی لمبی لائن لگاتے ہیں تو اس سے شاہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم لائن نہیں لگائیں گے، ہم تیل لینے ہی نہیں جائیں گے۔ کچھ نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹھیلوں پر تیل بھر بھر کے لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں گے۔ لوگ جب یہ نوجوان لوگوں کے گھروں پر تیل لے کر کے پہنچتے تھے تو ہر شخص یہی کہتا تھا ہمیں تیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پڑوسی کو دے دو۔ دوسرا کہتا تھا ہمیں تیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پڑوسی کو دے دو۔ تو ایک طرف سے عوام نے ایثار اور قربانی سے کام لینا شروع کیا، جس کا سبق انہیں امام خمینی اچھی طرح سے سکھا چکے تھے۔ دوسری طرف سے امام خمینی نے ایک کمیٹی قائم کی تاکہ یہ کمیٹی ہڑتالوں کو اس طرح سے منظم کرے کہ شاہی حکومت کو نقصان پہنچے لیکن عوام کی جو ہے ضروریات فراہم ہوتی رہیں۔ چنانچہ ایک معینہ وقت کے اوپر دکانیں کھول دی جاتی تھیں تاکہ لوگ وہاں سے اپنی ضرورت کے سامان حاصل کر لیں۔ اتنی مقدار میں تیل پیدا کیا جاتا تھا تاکہ عوام کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور عوام کی زندگی جو ہے متاثر نہ ہو سکے۔ انقلابی تحریک کو کنٹرول کرنے کی غرض سے شاہی حکومت نے امام خمینی پر دباؤ ڈالنے کا ایک نیا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ شاہ کے اشارے پر عراق میں باسی حکومت نے اکتوبر سن 78 عیسوی میں
इमाम ख़ुमैनी से कहा कि वो अगर इराक़ में रहना चाहते हैं तो उनको शाह के ख़िलाफ़ बयानात देने से इज्तनाब करना पड़ेगा, वरना वो इराक़ छोड़ करके चले जाएं। इमाम ख़ुमैनी ने कहा, मुझे अगर खामोशी रहना होता तो मैं ईरान ही से क्यों बाहर निकाला जाता। मैं अगर यहाँ रहूँगा, बोलता रहूँगा। तुम अगर हमें इराक़ से निकालना चाहते हो, शौक़ से निकाल दो, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूँगा। चनांचे इमाम ख़ुमैनी इराक़ छोड़ने पर मजबूर हो गए और इराक़ छोड़ करके इमाम ख़ुमैनी कुवैत की तरफ रवाना हुए, लेकिन कुवैती हुकूमत ने सरहदों को बंद कर दिया और इमाम ख़ुमैनी के कुवैत में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। मजबूरन इमाम ख़ुमैनी कुवैत के बजाय पेरिस की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि उस ज़माने में फ़्रांस और ईरान के दरमियान ये मुआहिदा था कि एक दूसरे मुल्क के बाशिंदों को एक दूसरे मुल्क में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है। चुनांचे इमाम ख़ुमैनी बग़ैर वीज़े के फ़्रांस पहुँच गए। जब इमाम ख़ुमैनी पेरिस पहुँच गए तब फ़्रांसीसी हुकूमत को आपकी आमद की इत्तला मिली। आपकी क़यामगाह पर फ़्रांसीसी हुकूमत का नुमाइंदा आया और उसने आने के बाद इमाम ख़ुमैनी की खिदमत में ये बात रखी कि आप फ़्रांस आ तो गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मुकम्मल खामोशी अख्तियार करनी पड़ेगी। आप शाह के ख़िलाफ़ किसी किस्म का बयान नहीं दे सकते हैं, वरना आपको फ़्रांस छोड़ना पड़ेगा। इमाम ख़ुमैनी ने कहा, मैं फ़्रांस छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं शाह के ख़िलाफ़ अपनी तहरीक को ख़त्म नहीं करूँगा। मैं फ़्रांस घूमने नहीं आया हूँ। मैं हक़ की आवाज़ हर हाल में बुलंद करता रहूँगा। अगर हमें फ़्रांस से भी निकाल दिया जाएगा, हम एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट की तरफ सफ़र करते रहेंगे और हर एयरपोर्ट पर पहुँच करके अपनी बात कहेंगे, हक़ की आवाज़ बुलंद करेंगे। और अगर हमें मजबूर होना पड़े तो हम समंदर में एक किश्ती में बैठ करके अपनी बात लोगों के कानों तक पहुँचाएंगे, लेकिन हम खामोश नहीं रह सकते, हम चुप नहीं रह सकते। इमाम के इस फैसला कुन जवाब ने फ़्रांसीसी हुकूमत को झुकने पर मजबूर किया। चुनांचे इमाम ख़ुमैनी फ़्रांस में रहते हुए अपने ख़यालात का इजहार करने लगे। फ़्रांस में रहने का एक फ़ायदा इमाम ख़ुमैनी को ये पहुँचा कि इमाम ख़ुमैनी की आवाज़ अभी तक इंटरनेशनल मीडिया से दूर थी। फ़्रांस में आने के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने आपको चारों तरफ से घेर लिया। रोज़ाना आपके इंटरव्यू होते थे और आप अपने इंटरव्यू के दरमियान लोगों को ईरान के हालात से आगाह करते थे, शाह की तरफ से होने वाले मज़ालिम पर से पर्दे उठाते थे। इस तरह इमाम ख़ुमैनी की तहरीक और ज़ोर पकड़ गई। फ़्रांस से एक सहूलत ये भी थी कि फ़्रांस से राबिता कायम करना, टेलीफोन करना, मवासलात का इंतज़ाम अच्छा था। ये सहूलत भी वहाँ पर फराहम हो गई, जिसकी बिना पर ईरानी अवाम से इमाम ख़ुमैनी का राबिता और भी नज़दीकी कायम हो गया। 4 नवंबर सन 1978 इमाम ख़ुमैनी को ईरान से जिला वतन किए जाने की तारीख़ है। जब ये तारीख़ आई तो तेहरान के तलबा ने इस मुनासिबत से एक ज़बरदस्त रैली निकाली, लेकिन शाही हुकूमत ने तलबा के इस पुरअमन जुलूस पर हमला करा दिया। फ़ौज की भयानक गोलीबारी में सैकड़ों तलबा शहीद या ज़ख्मी हो गए। यह ख़बर जब ईरान में फैली तो लोगों में गम और गुस्से में और इजाफा हो गया। बजाय इसके कि लोग डरते, खौफज़दा होते, हरासां होते और अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते, वो अपने मौक़िफ़ पर और भी ज़्यादा सख्ती के साथ डट गए। और अब तकरीबन तहरीक उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हालात हुकूमत के हाथ से बाहर निकल चुके थे। ऐसे में शाही कारिंदों ने इमाम ख़ुमैनी से
ملاقات اور گفتگو کا طریقہ اپنایا۔ وہ اس طرح سے چاہتے تھے کہ امام خمینی سے جو ہے ملاقات اور گفتگو کے بہانے انہیں کچھ موقع مل جائے، کچھ فرصت مل جائے اور عوام کا غصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ سڑکوں سے گھر کو چلے جائیں، پھر دوبارہ اپنی انہی پرانی حرکتوں کو وہ جاری رکھ سکیں۔ لیکن امام خمینی نے پوری فراست اور تدبر سے کام لیتے ہوئے شاہی کارندوں کی نیت کو بھانپ لیا، اور امام خمینی نے کہا کہ ہم کسی بھی حکومت ایران کے کسی بھی نمائندے سے اسی وقت جو ہے ملاقات کریں گے جب وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر کے آئے۔ جب تک وہ اپنے عہدے پر رہے گا ہم اس سے کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی دوران جعفر شریف امامی کی جگہ کے اوپر جنرل اظہری کو حکومت کی باغ ڈور سونپی گئی اور انہیں ایران کا نیا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ جنرل اظہری نے آنے کے بعد سخت لہجے میں تقریر کی اور انقلابیوں کو جو ہے وارننگ دی کہ ہماری حکومت نرمی سے کام یہ جو ہے نہیں لے گی، اور اس نے صرف دھمکی ہی نہیں دی بلکہ عملاً بھی اپنی درندگی کا ثبوت دینا شروع کر دیا۔ جہاں کہیں کوئی مظاہرہ ہوتا تھا فوراً اس کے اوپر فوج کے ذریعے سے جو ہے وہ حملہ کرا دیا جاتا تھا، لیکن عوام ڈرنے کو تیار نہیں تھے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، ساری تدبیریں ان کی الٹی ہوتی جا رہی تھیں۔ عوام سر سے کفن باندھ چکے تھے۔ جس چیز کا انہیں بالکل خوف نہ تھا وہ موت تھی۔ موت کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت وہ تیار رہتے تھے۔ دوسری طرف سے امام خمینی نے اپنی حکیمانہ پالیسیوں کے ذریعے فوج کو حکومت سے علیحدہ کر دیا۔ چند خائن اعلیٰ افسروں کے سوا باقی فوج عوام سے مل گئی، عوام کے ساتھ شامل ہو گئی۔ امام خمینی سڑکوں پر موجود فوج پر ہر قسم کے حملے سے عوام کو جو ہے روکتے رہے۔ اگر وہ تم پر گولیاں بھی چلاتے ہیں پھر بھی تم فوج کا مقابلہ نہ کرو، ان کے اوپر ہتھیار مت اٹھاؤ۔ چنانچہ مظاہرہ جب ہوتا تھا، سڑکوں پر جب نوجوان نکلتے تھے اور سڑکوں پہ ہر طرف ٹینکوں پر چڑھے ہوئے فوجی انہیں جو ہے نظر آتے تھے، وہ فوجیوں کو دیکھ کر نعرہ لگاتے تھے، برادر ارتشی چرا برادر کشی، اے میرے فوجی بھائیوں، ہم تمہارے ہی بھائی ہیں، تم اپنے بھائیوں پر، بے گناہ بھائیوں پر گولیاں کیوں چلاتے ہو؟ اس کے باوجود جب گولی چلتی تھی تو دوسرے دن پھر جب یہ جو ہے جلوس نکلتا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ماؤں کی آغوش میں ہوتے تھے وہ پھول لے جا کر کے فوجیوں کی بندوقوں میں جو ہے لگا دیا کرتے تھے، اور اپنے اعلیٰ افسروں کے حکم سے مجبور ہو کر کے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ فوجی گولی چلاتے تھے تو نعرہ لگتا تھا، ماں بے تو گل می دہیم تو بے ماں گلولے، ہم تمہیں پھول پیش کرتے ہیں اور تم اس کے بدلے میں ہمیں گولیاں دیتے ہو۔ لیکن ان فوجیوں کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ وہ اپنے اعلیٰ افسروں کے حکم کی جو ہے مخالفت کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے۔ اگرچہ مظاہروں کے دوران چھوٹے چھوٹے بچے چپکے سے امام خمینی کا پیغام جو فوج کے نام ہوتا تھا وہ جا کر کے فوجیوں کی جیبوں میں جو ہے وہ ڈال دیا کرتے تھے، جن میں ان فوجیوں کو ایران کی صحیح تصویر سے آشنا کیا جاتا تھا، ان پروپیگنڈوں سے ہٹ کر جو چھاؤنیوں میں شاہ کے نمائندے اور فوجی جرنیل ان کو جو ہے بیان کیا کرتے تھے، اصل حقیقت سے انہیں آشنا کرتے تھے، اصل حقیقت سے واقف ہو چکے تھے۔ لیکن دو چیزیں تھیں جو انہیں مجبور کیے ہوئی تھیں، ایک یہ کہ اگر وہ فوج میں رہتے ہیں تو فوج میں رہتے ہوئے اپنے اعلیٰ افسران کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے، اور بعضوں کو اس حلف کی فکر تھی
جو انہوں نے فوج میں بھرتی ہوتے وقت حلف اٹھایا تھا کہ ہم ہر حال میں شاہ کا دفاع کریں گے، شاہ کی حمایت کریں گے، آخر قرآن پر قسم کھائی ہے، کس طرح سے قسم کو توڑ سکتے ہیں اور شاہ کی حمایت نہ کریں؟ امام خمینی نے اس کا بھی حل نکال دیا۔ امام خمینی نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ لوگ فوج چھوڑ کر کے بھاگ جائیے، اور جہاں تک حلف کا مسئلہ ہے، یہ قسم پہلے ہی سے باطل ہے۔ شریعت میں ایسی قسموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو اسلامی قانون کو پامال کرنے کے لیے کھائی جائے۔ اس حلف کی شریعت میں کوئی قیمت نہیں ہے جو ظالموں کی حمایت کے لیے اٹھایا جائے۔ حلف اور قسم وہی معتبر ہے جو شرعی حدود میں اسلامی قوانین کے دائرے میں رہ کر کے حلف اٹھایا جائے۔ البتہ فوجیوں کے سامنے ایک مشکل یہ تھی کہ اگر وہ فوج چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں تو ان کے ایڈریس فوج کے اندر موجود ہیں، انہیں گھر پہنچنے سے پہلے ہی یہ جو ہے گرفتار کر لیا جائے گا۔ چنانچہ امام خمینی نے اس مشکل کا حل یہ نکالا، قوم کو خطاب کیا، عوام سے کہا کہ وہ فوجی بھائی جو فوج چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں، آپ انہیں اپنے گھروں میں پناہ دیں تاکہ وہ اپنے گھر جانے پر مجبور نہ ہوں۔ عوام نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ جو فوجی فوج چھوڑ کر کے بھاگتا تھا، اس سپاہی کو عوام کھلی آغوش سے اپنے گھروں میں اس کا استقبال کرتے تھے۔ البتہ ایک پریشانی ابھی تھی، فوجیوں کے سر یہ جو ہے مڑے ہوئے ہوتے تھے، انہیں دور سے پہچانا جا سکتا تھا کہ یہ فوج سے بھاگا ہوا سپاہی ہے۔ نوجوانوں نے اس کا حل نکال لیا۔ نوجوانوں نے اس کا حل یہ نکالا، ہم سب اپنے بالوں کی جو ہے قربانی دے دیں گے۔ سارے نوجوانوں نے اپنے سر کے بال یہ جو ہے مڈا لیے، اور یہ تشخیص دینا بہت مشکل ہو گیا اس میں فوجی کون ہے، غیر فوجی کون ہے۔ اس طرح سے فوج سے سپاہیوں نے بھاگنا شروع کر دیا، فوج چھوڑنا شروع کر دیا، اور اپنے گھروں کو جانے کے بجائے عوام کے درمیان اور ان کے گھروں میں پناہ لینا انہوں نے شروع کر دیا۔ اسی دوران ماہ محرم آ گیا۔ محرم آ جانے کے بعد تحریک میں اور بھی شدت آ گئی۔ امام خمینی نے محرم کے آغاز میں ایک پیغام دیا جس میں یہ کہا کہ وہ مہینہ آ گیا جو ہماری کامیابی کا مہینہ ہے۔ محرم وہ مہینہ ہے جہاں تلوار پر خون غالب آ گیا۔ ہمارے پاس اسلحے نہیں ہیں، ہم نہتھے ہیں، لیکن اس کے باوجود کامیابی ہمارے قدم چومے گی، کیونکہ ہم حق کی راہ میں قدم اٹھا رہے ہیں۔ خطباء نے منبروں پہ آ کر کے محرم کی حقیقت سے لوگوں کو آشنا کیا۔ کربلا والے کس لیے شہید ہوئے تھے؟ مقصد کربلا کیا ہے؟ کربلا ظلم کے خلاف آواز ہے۔ کربلا والوں نے جب ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، وہ گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، اپنی قلت تعداد سے وہ خوفزدہ نہیں ہوئے، وسائل کی کمی سے وہ مایوس نہیں ہوئے۔ وسائل کی کمی کے باوجود، قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود، ایک کثیر فوج کے مقابلے میں وہ آ گئے۔ انہوں نے جان دینا پسند کیا مگر ظلم کے آگے سر جھکانا پسند نہیں کیا۔ ماہ محرم میں امام خمینی کے پیغام اور علماء کی تقریر نے اپنا رنگ دکھا دیا۔ پورا ایران ظلم کے خلاف سڑکوں پر آ گیا۔ جو لوگ ابھی تک خاموش بیٹھے تھے ان سے بھی رہا نہ گیا، وہ بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ ادھر جنرل اظہاری نے اپنے اسلحوں کے زور پر پوری طاقت سے انقلابیوں کو کچلنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ذرا ذرا دی باتوں کے اوپر ٹینک دوڑا دیے جاتے تھے۔ چنانچہ مشہد مقدس میں، جہاں میں خود موجود تھا، اپنی آنکھوں سے جو منظر میں نے دیکھا کہ مشہد مقدس میں آیت اللہ عبداللہ شیرازی کے گھر کے سامنے لوگ دھرنا دے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ہزاروں افراد، انہیں ہٹانے کے لیے فوج میدان میں آئی۔ آگے آگے ٹینک تھے، ٹینک آگے بڑھتے جا رہے ہیں، انقلابیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہو رہا ہے ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں ٹینکوں سے کچل دیا جائے گا۔ لیکن عوام پہلے ہی نعرہ لگا چکے تھے، توپ ٹانک مسلسل دیگر اثر نہ دارد۔ اب نہ توپ میں کوئی اثر ہے، نہ ٹینک میں کوئی اثر ہے، نہ مشین گنیں ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہیں۔ ٹینک آگے بڑھتے رہے، مجمع بیٹھا رہا، یہاں تک کہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے
مومنوں پر، عزاداروں پر، انقلابیوں پر ٹینک چڑھا دیے گئے۔ سینکڑوں افراد ٹینکوں کی چین کے نیچے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن وہاں سے کوئی ہٹنے کو تیار نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر کے حوصلہ انقلابیوں کا پست نہیں ہوا، فوجیوں کے حوصلے پست ہونے لگے، اور فوج آہستہ آہستہ سپاہی فوج کو چھوڑنے لگے اور قوم کی آغوش میں پلٹنے لگے۔ جنرل اظہاری نے محرم میں راتوں کو یہ جو ہے وہ کرفیو لگا دیا تھا، کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں آ سکتا تاکہ لوگ جلوس نہ نکال سکیں۔ انقلابیوں نے ایک نئی حکمت عملی اپنا لی جو جلوس نکالنے سے بھی زیادہ مؤثر واقع ہوئی۔ ایک معینہ وقت پر 9 بجے رات میں پورے ایران میں ہر گھر سے صدائے اللہ اکبر یہ جو ہے بلند ہوتی تھی۔ جلوس سے پہلے نکلتے تھے تو کچھ سڑکوں پر، کچھ میدانوں پر لوگ اکٹھا ہوتے تھے۔ انقلاب گویا کچھ محلوں تک محدود ہو جاتا تھا، لیکن اب انقلاب پورے ایران میں شہر کے ہر گھر تک پہنچ گیا۔ ہر محلے سے تکبیر کی آوازیں یہ جو ہے بلند ہونے لگیں۔ اب دیکھنے والوں نے دیکھا، اب اندازہ ہوا کہ شاہ کی جو ہے مخالفت کا دامن کتنا وسیع ہے۔ جنوب ہو یا شمال، شرق ہو یا غرب، ہر طرف سے شاہ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ جنرل اظہاری نے پارلیمنٹ میں نہایت یہ جو ہے مضحکہ خیز بیان دیا کہ یہ جو آپ رات میں آوازیں سنتے ہیں، یہ کوئی ہوتا نہیں ہے آواز لگانے والا، نعرے لگانے والا۔ یہ کیسٹس ہیں جو ان لوگوں نے لگا رکھے ہیں، جگہ جگہ پر لوگوں کے گھروں کے اوپر ٹیپ ریکارڈ پہنچا دیا ہے، وہاں سے یہ آوازیں جو ہے بلند کی جاتی ہیں، ورنہ کوئی انسان یا کوئی شخص موجود نہیں ہے جو آ کر کے اسے نعرہ لگائے۔ اس موقع پر 9 اور 10 محرم کو تحریک اپنے شباب پر تھی۔ اس دن لوگ خود کو کربلا میں محسوس کر رہے تھے، گویا ایک طرف حسین ہیں اور دوسری طرف یزید، اور کانوں سے حل من ناصرین ینصرونی کی آواز ٹکرا رہی ہے۔ لوگ لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ انہیں شاہ کی طرف سے ہونے والے مظالم کی پرواہ نہیں تھی، شوق شہادت سے لبریز، یزید وقت سے آر پار کی جنگ لڑنے کے لیے مصمم نظر آ رہے تھے۔ عاشور کے دن تمام شہروں کی طرح تہران نے بھی اس مظاہرے میں حصہ لیا۔ سارا شہر شاہ مرد آباد، خمینی زندہ آباد، حزب فقط حزب اللہ، رہبر فقط روح اللہ، استقلال، آزادی، جمہوریہ اسلامی، ماں پیرو قرآنی، ماں شاہ نمی خواہیم، ہم قرآن کے پیرو ہیں، ہمیں شاہ نہیں چاہیے، اس طرح کے نعرے لگاتے ہوئے سارے عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ ایک دلچسپ نعرہ جو عوام کی طرف سے یہ جو ہے لگایا گیا، وہ جنرل اظہاری کا وہ جواب تھا جو انہوں نے پارلیمنٹ میں دیا تھا۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ یہ کیسٹس ہیں جن کی آوازیں آپ سنتے ہیں۔ عوام نے اس کا جواب یوں دیا۔ اب عوام کا نعرہ جو تھا وہ یہ تھا، اظہاری یہ گو سالے، پیر مرد 80 سالے، باز ہم بگو نوارے، نوار کی پانا دارے، اے احمق اظہاری، اے 80 سال کے بوڑھے، ابھی پھر کہہ دو کہ یہ کیسٹس ہیں۔ ارے کیسٹس کے تو پیر نہیں ہوتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ شبوں کو جو نعرے لگتے ہیں وہ بھی ہماری ہی آوازیں ہیں، کیسٹس کی آوازیں نہیں ہیں۔ شاہی حکومت نے عاشور کے جلوس کو کچلنے کے لیے ایک انوکھا طریقہ نکالا تھا۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ زمینی فوج، ریگولر فوج پر زیادہ یہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب گولیاں چلاتے ان کے ہاتھ کانپنے لگے ہیں، ان کے دل عوام کی طرف ہو گئے ہیں۔ شاہ کی ایک خصوصی فوج تھی جس کا نام تھا گارد جاویدان۔ گارد جاویدان پر شاہ کو بڑا ناز تھا، ان کی یہ جو ہے وفاداری پر شاہ کو بڑا گھمنڈ تھا، ان کی تربیت پر، ٹریننگ پر، درندگی پر ان کی۔ چنانچہ عاشور کے جلوس سے نمٹنے کی ذمہ داری گارد جاویدان کے حوالے کی گئی۔ گارد جاویدان
کہ ذمہ یہ کیا گیا کہ جب ظہر کے بعد عاشور کا جلوس اپنے اوج پر ہوگا اس وقت بمباری کر دی جائے، کیونکہ اس سال عاشور کے دن الگ الگ انجمنیں نہیں تھیں، ساری انجمنیں ایک انجمن بن چکی تھی، سب ایک جگہ پر۔ امام حسین سے لے کر کے میدان آزادی تک تل رکھنے کی کہیں جگہ نہ تھی۔ اخبارات نے اس وقت تخمینہ پیش کیا 40 لاکھ کا مجمع، 40 لاکھ کا مجمع عمدہ پڑا ہوا تھا۔ اتنا بڑا جلوس پوری تاریخ ایران میں کبھی نہیں نکلا تھا۔ منصوبہ یہ تھا ظہر کے بعد جب مجمع اپنے اوج پر ہوگا اس وقت گارد جاویدان کے اعلیٰ افسران کے ذریعے بمباری کرا دی جائے، ان کے اوپر 2 لاکھ افراد مار دیے جائیں۔ 2 لاکھ افراد کے مرنے کے بعد حوصلے پست ہو جائیں گے، لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور تحریک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ لیکن عزیزو، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، جو کوئی اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر قدم اٹھاتا ہے اللہ خود اس کی مدد کرتا ہے، خود نصرت کرتا ہے اس کی۔ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا ان تنصروا اللہ ینصرکم، سب خدائی وعدے ہیں اور خدا نے اس دن اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ گارد جاویدان کے 2 سپاہی جو عاشور کے دن گارد جاویدان کے میس کے اوپر حفاظت کے لیے مامور تھے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ جہاں کے اوپر اعلیٰ افسران کھانا کھاتے ہیں اس میس کی حفاظت کرنا۔ یہ دونوں سپاہی پہرا دے رہے تھے اور آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ ہر سال حضرت حر کا واقعہ سنتے ہیں، ہر سال ہم حضرت حر کی داستان سنتے ہیں کہ حضرت حر نے کس طرح سے عمر سعد کی فوج کو ٹھوکر مار کے، جبکہ وہ اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر کے جام شہادت کو نوش کیا تھا۔ ہم ہمیشہ یہ داستان سنتے رہتے ہیں، آخر ہم کب حر بنیں گے؟ کیا ہم بھی حر بن سکتے ہیں؟ اور آخر میں انہوں نے حر بننے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے انہوں نے وصیت نامے کے طور پر اپنے گھر والوں کے خط لکھا جس میں اس واقعے کی تفصیل لکھی، اسے ڈاک خانے میں ڈالنے کے بعد دونوں سپاہی بھری ہوئی مشین گنیں لیے ہوئے ڈائننگ ہال میں داخل ہو گئے، جہاں گارد جاویدان کے اعلیٰ افسران، جس میں وہ افسران بھی شامل تھے جنہیں یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ مظاہرین کے اوپر ہوائی حملہ کریں گے، یہ اپنی جو ہے مشین گنیں لیے ہوئے داخل ہوئے اور وہاں جتنے افسران موجود تھے سب کو بھون ڈالا۔ البتہ جوابی کارروائی میں یہ دونوں بھی شہید ہوئے، مارے گئے، لیکن ان دونوں کی شہادت کی وجہ سے شاہ کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ نہ زمینی فوج نے اقدام کیا، نہ ہوائی حملہ ہوا، 40 لاکھ کا جلوس پوری صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیاب رہا، اور یہ آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ غیر ملکی میڈیا بھی وہاں پر موجود تھا۔ جب اس نے 40 لاکھ کا مجمع دیکھا، یہ ایک طرح کا جو ہے ریفرنڈم تھا شاہ کے خلاف، کیونکہ جلوس کے آخر میں قرارداد جو پاس کی گئی تھی اس میں یہ مطالبہ تھا کہ شاہ تخت و تاج چھوڑ کر کے ہٹ جائے اور اسلامی حکومت کے لیے زمین ہموار ہو جائے۔ پوری دنیا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، میڈیا نے اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا اور سب کو یقین ہو گیا کہ ایرانی عوام شاہ کو بالکل برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اور گارد جاویدان کے واقعے اور 40 لاکھ افراد کا تہران میں اکٹھا ہونا، اس نے شاہ کے بھی حوصلے پست کر دیے اور شاہ نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ عاشور کا مظاہرہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ جب یہ مظاہرہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچ گیا، شاہ کا حوصلہ پست ہوا۔ جنرل اظہاری جو شاہ کا آخری حربہ تھا، یہ حربہ بھی شاہ کا بہت بری طرح ناکام ہوا۔ اس حربے کے ناکام ہو جانے کے بعد امریکہ نے 3 جنوری سن 79 کو جنرل ہائزر کو تہران بھیجا تاکہ جنرل ہائزر
شاہ کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچا سکیں۔ جنرل حیدر کی آمد کے بعد جنرل اظہری کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے معزول کر دیا گیا، اور انہیں معزول کرنے کے بعد شاپور بختیار کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ شاپور بختیار کا بظاہر چہرہ یہ تھا کہ وہ قوم پرست لیڈر ہیں، اور ابھی تک وہ شاہ کی مخالفت بھی کرتے چلے آ رہے تھے۔ خیال یہ تھا کہ اگر شاپور بختیار وزیر اعظم بن جائیں گے تو عوام کے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں گے، ان کا غصہ کم ہو جائے گا، لیکن داد دینا پڑے گی عوام کی ہوشیاری اور بیداری کی بھی، کہ عوام نے یکسر شاپور بختیار کو یہ جو ہے رد کر دیا، اور بڑا اچھا نعرہ لگایا شاہپور بختیار کو، ان کا شاہپور بختیار نوکر بھی اختیار۔ یہ ایک ایسا اعلی کار ہے جس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک دلچسپ نعرہ لگا کر کے عوام نے اپنی امنگوں کو واضح لفظوں میں بیان کر دیا۔ نعرہ عوام کا یہ تھا، ما میگیم خر نمی خواهیم نخست وزیر، ما میگیم خر نمی خواهیم پالون خر عوض میشه، ما میگیم شاہ نمی خواهیم نخست وزیر عوض میشه۔ ہم کہتے ہیں ہمیں گدھا نہیں چاہیے، گدھا بدلنے کے بجائے اس کی کاٹھی چینج کر دی جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں شاہ نہیں چاہیے، شاہ کو ہٹانے کے بجائے یہ جو ہے وزیر اعظم تبدیل کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے ہمارا اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف شاہ سے ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے یہ وزیر اعظم انجام نہیں دیتا ہے، بلکہ شاہ کے حکم سے وزیر اعظم انجام دیتا ہے۔ وزیر اعظم تو صرف اعلی کار ہے، ساری برائیوں کی جڑ شاہ ہے۔ لیکن بہرحال ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، انہوں نے سوچا کہ شاید شاپور بختیار کا ہر بار کام آ ہی جائے۔ شاپور بختیار کے جو ہے وزیر اعظم بننے کے بعد شاہ نے ایک سلطنتی کونسل تشکیل دے کر کے اپنے سارے اختیارات اس کونسل کے سپرد کیے، اور خود 16 جنوری سن 1969 کو علاج کے بہانے ایران چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ خبر ملک میں پھیلنا تھا کہ ہر طرف خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ اخبارات نے شاید اپنی پوری تاریخ میں سب سے موٹی سرخی لگائی، شاہ رفت، جس کو ایرانی عوام نے اپنی یہ جو ہے ظرافت طبع سے شاہ اور یہ جو ہے رفت کے بیچ میں ایک در کا اضافہ کر دیا۔ شاہ در رفت، یعنی شاہ بھاگ گیا۔ شاہ کے چلے جانے کے بعد امام خمینی نے انقلابی کونسل کی تشکیل کی اور ایران واپس آنے کا اعلان کر دیا۔ میں ایران واپس جا رہا ہوں۔ امام خمینی کے اس اعلان کے بعد ایوان حکومت میں کھلبلی مچ گئی۔ صرف ایوان حکومت ہی نہیں، وہ ساری حکومتیں جو شاہ کی حامی تھیں، جو شاہ کی طرفدار تھیں، چاہے یہ جو ہے مغربی ممالک ہوں یا ان سب کا سرپرست امریکہ، یہ سب گھبرا اٹھے، اور ہر طرف سے امام خمینی کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جانے لگا کہ آپ ایران نہ جائیے، ایران جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ خود کارٹر نے امام خمینی کو پیغام دیا۔ بصیرت اسے کہتے ہیں، یہ جو ہے فراست اسے کہتے ہیں۔ امام خمینی نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ اب کارٹر کا پیغام میرے پاس آیا کہ اس وقت ایران جانا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، مفید نہیں ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ ایران جانا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ ہمارے بہی خواہ کب سے ہو گئے، یہ ہمارے خیر خواہ کب سے ہو گئے، یہ اگر روک رہے ہیں جانے سے تو یقیناً اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ ہر طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں۔ شاپور بختیار نے اعلان کیا کہ ہم امام خمینی سے یہ جو ہے ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں پیرس۔ امام خمینی نے کہا شوق سے آئیں، پہلے استعفیٰ دیں اس کے بعد آئیں۔ سلطنتی کونسل کے سربراہ سید جلال الدین تہرانی، انہوں نے کہا کہ ہم ملنے آنا چاہتے ہیں۔ امام خمینی نے کہا پہلے استعفیٰ پھر ملاقات۔ جلال الدین تہرانی نے استعفیٰ دے بھی دیا، اور استعفیٰ دے کر کے امام خمینی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جلال الدین تہرانی کا استعفیٰ تحریک کے لیے
ایک بہت بڑا قدم تھا اور ایک کامیابی کی طرف ایک گام۔ چاروں طرف سے مخالفتوں کے باوجود امام خمینی نے ایران آنے کا مصمم فیصلہ کر لیا۔ ایران ایئر والے خاص پرواز انقلاب کے نام سے جہاز لے کر کے جانا چاہتے تھے، بختیار نے پابندی لگا دی، دوسرے جہازوں کے آنے جانے پر بھی پابندی لگ گئی، سارے ایئرپورٹ بند کر دیے گئے۔ عوام پورے ایران سے امام خمینی کے استقبال کے لیے تہران میں اکٹھا ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، سڑکوں کے اوپر، امام باڑوں پر، مسجدوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، امام خمینی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایئرپورٹ بند کرنے کی بنا پر جگہ جگہ دھرنے دیے جا رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، جلوسوں پر حملہ بھی ہو رہا ہے، گولیاں بھی چل رہی ہیں، شہید بھی لوگ ہو رہے ہیں۔ آخرش امام خمینی نے مکمل فیصلہ کر لیا، ایئرپورٹ کھلے یا نہ کھلے، ہم ایران کی فضاؤں میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ ایک جہاز کرائے پر لیا گیا اور امام خمینی تہران کے لیے روانہ ہوئے۔ 1 فروری سن 1979 کو امام خمینی تہران کی فضا میں داخل ہوئے۔ بے اعتمادی کی فضا تھی، نہیں پتا کیا ہوگا، امام خمینی کو صحیح و سالم اترنے دیا جائے گا یا نہیں، یا راستے ہی سے ان کا جہاز اغوا کر کے کسی اور ایئرپورٹ لے جایا جائے گا، یا راکٹ مار کر کے جہاز کو گرا دیا جائے گا، کچھ پتہ نہیں۔ اضطراب کا عالم ہے، بے چینی کا عالم ہے، سب بے چین ہیں۔ صرف ایک ذات تھی جس کے یہاں کوئی اضطراب نہیں، وہ امام خمینی کی ذات تھی۔ جہاز میں انہوں نے نماز شب پڑھی، نماز شب ادا کرنے کے بعد تھوڑا آرام کرنے کے لیے وہیں زمین کے اوپر ابا بچھا کر کے لیٹ گئے، سو گئے۔ سب کی آنکھوں سے نیند اڑی ہوئی ہے، نیند غائب ہے، لیکن امام خمینی کے ہاں کوئی اضطراب نہیں، کوئی بے چینی نہیں۔ جب نامہ نگار نے آپ سے سوال کیا کہ آپ 15 سال کے بعد اپنے وطن جا رہے ہیں، وطن کی سرزمین پر قدم رکھنے جا رہے ہیں، حالات یہ ہیں، اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ امام خمینی کا جواب بڑا سادہ تھا، کچھ بھی نہیں، نارمل ہے ہمارے لیے، کیونکہ جو لوگ خدا کی راہ میں اقدام کرتے ہیں، خدا کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں، ان کے یہاں بس ایک ہی احساس ہوتا ہے، ہم اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ نہ کامیابی کی خوشی ہوتی ہے اور نہ ناکامی کا انہیں غم ہوتا ہے، کیونکہ کامیاب ہوئے تب بھی کامیاب، ناکام ہو گئے تب بھی کامیاب، اس لیے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دیا۔ 1 فروری سن 1979 کو جس وقت ایئر فرانس کا طیارہ تہران کی فضاؤں میں داخل ہوا ہے، عوام کے لبوں سے نعرہ تکبیر، خمینی زندہ باد، شاہ مرد آباد کے نعرے، 1 منٹ کے لیے بھی یہ نعرے ٹوٹ نہیں رہے تھے، کم نہیں ہو رہی تھی آواز، یہاں تک کہ امام خمینی کا جہاز صحیح و سالم تہران کے ایئرپورٹ پر اترا اور امام خمینی جہاز سے باہر نکلے اور وہاں سے انہوں نے بہشت زہرا تک کا سفر کیا۔ بہشت زہرا تک ایک عوام کا جمع غفیر تھا، کہ عوام کے لیے بہشت زہرا پہنچنا آسان نہیں رہ گیا تھا، اتنی بھیڑ سے گزرتے ہوئے وہ سفر جو 15-20 منٹ میں طے کیا جا سکتا ہے، امام خمینی نے گھنٹوں میں اس سفر کو طے کیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد بہشت زہرا میں جہاں شہداء دفن تھے، شہداء کے مزار کے پاس سے انہوں نے عوام کو خطاب کیا اور وہیں سے یہ اس بات کا اعلان کیا کہ ہم حکومت قائم کریں گے، ہم اپنی حکومت مقرر کریں گے، ہم بختیار کو قانونی طور سے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ 1 فروری کو امام کی آمد، اس کے بعد پورے ایران میں ایک نیا ولولہ ہے، ایک نیا جوش ہے، پولیس، فوج ایک ایک کر کے امام خمینی کی وفاداری کا اعلان کرتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ایئر فورس نے مجموعی طور، اجتماعی طور پر اپنی وفاداری کا اعلان کیا، البتہ اعلیٰ افسروں نے نہیں، اعلیٰ افسر ابھی بھی شاہی حکومت کے طرفدار تھے۔ چنانچہ انقلاب ایران 11 فروری کو کامیاب ہوا ہے اور 8 فروری کو ایئر فورس نے اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ اس کے پائلٹ اور افسران بڑی تعداد میں امام خمینی کے پاس اپنی یہ ہے باقاعدہ وردی پہن کر کے یونیفارم میں آئے امام خمینی کے سامنے اور انہوں نے امام خمینی کو سلامی دی۔ 8 فروری کا یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد
9 فروری کو بختیار اس کوشش میں تھا کہ ریڈیو اور ٹی وی والے جنہوں نے ہڑتال کر رکھی تھی وہ اپنی ہڑتال کو واپس لے لیں، اپنے کام پر آ جائیں۔ انہوں نے یہ جو ہے شرط لگائی، ہم اس شرط پر اپنے کام پر واپس آئیں گے کہ اس وقت امام خمینی ایران آئے ہیں، اس کی جو ہم نے فلم تیار کی ہے، سب سے پہلی چیز جو ہم نشر کریں گے وہ امام خمینی کی جو ہے فلم کو نشر کریں گے۔ اگر یہ آپ کو منظور ہے تو اپنی ہڑتال ختم کیے دیتے ہیں۔ بختیار نے شرط کو مان لیا، چنانچہ 9 فروری کو شب میں ٹیلی ویژن کے ذریعے امام خمینی کی آمد کی فلم نشر ہونی تھی۔ چاروں طرف سے لوگ امٹ پڑے، جس کے پاس ٹی وی نہیں تھا وہ ان کے گھروں میں گئے جہاں پر ٹیلی ویژن تھا۔ 9 فروری کی شب میں ایئر فورس کے ڈائننگ ہال میں، جہاں کے اوپر فوجی اکٹھا ہوئے تھے کھانا کھانے کے لیے، جو ٹیلی ویژن وہاں لگا تھا، جیسے ہی ٹی وی شروع ہوا اور امام خمینی کی تصویر نظر آئی، فوجیوں نے پرزور آواز میں نعرے صلوات سے امام خمینی کا استقبال کیا۔ یہ دیکھ کر کے زمینی فوج کو بھیجا گیا، ان کا جو ہے قلع قمع کرنے کے لیے، ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے چھتوں پہ چڑھ کر اللہ اکبر کی آواز بلند کی اور اس طرح سے عوام کو اطلاع دی کہ ہمارا محاصرہ ہو چکا ہے۔ عوام ان کی حمایت کے لیے دوڑ پڑے، چنانچہ فوج سے براہ راست ٹکر ہو گئی۔ 21 بہمن یعنی 10 فروری کو شاپور بختیار نے یہ جو ہے مارشاء اللہ کا اعلان کر دیا، غیر معینہ کرفیو کا اعلان ہو گیا، اور اعلان کیا کہ جو گھر سے باہر نکلے گا اسے گولی مار دی جائے گی۔ تیور بہت سخت تھے، خطرہ بہت زیادہ تھا۔ سارے علماء، مراجع، لیڈران، قائدین سب نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، لیکن اسی وقت امام خمینی کا پیغام آ گیا، آج گھروں میں جانا حرام ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، عوام سارے مراجع کا احترام کرتے تھے، سارے علماء کی عزت کرتے تھے، لیکن بات صرف ایک ہی کی سنتے تھے، پیغام صرف امام خمینی کا، حکم فرمان صرف امام خمینی کا۔ سارے لیڈران کہہ رہے ہیں، آیت اللہ تعالیٰ قانی جیسا مجاہد لیڈر، ان کا بھی پیغام آ گیا، لیکن عوام کے نام جب امام خمینی کا پیغام آیا، جو گھر کے اندر تھے وہ بھی گھر سے باہر نکل آئے، سارے کے سارے افراد گھر سے باہر نکل آئے، اور گھر سے باہر نکل کے انہوں نے جگہ جگہ یہ جو ہے مورچے تیار کر لیے، وہاں سے شاہی حکومت کی طرف سے ٹینکوں کا حملہ ہوا۔ نوجوانوں نے آگے بڑھ کر کے کوکٹیل مولوتوف، ایک طرح کا یہ جو ہے دستی بم ہوتا تھا، اس کو پٹرول وغیرہ کی مدد سے بنتا تھا، عورتیں تیار کر کے یہ جو ہے مردوں کے ہاتھوں میں دیتے تھے، اور مرد اسے ٹینکوں پر حملہ کرتے تھے۔ خدا کا کرشمہ کہ یہ معمولی سا بم ٹینکوں کو جو ہے ناکارہ بنانے میں کافی کام آیا۔ ایک ٹینک جب ناکارہ ہو گیا، راستہ ہے، سڑک پتلی ہے، دوسرا ٹینک پیچھے سے آ ہی نہیں سکتا کیونکہ آگے کا ٹینک ناکارہ ہو چکا ہے۔ اس طرح سے 24 گھنٹے کے اندر ایران کی تصویر ہی جو ہے بدل گئی۔ 11 فروری 22 بہمن کو شام کو 5 بجے تہران ریڈیو سے اچانک یہ آواز نشر ہوتی ہے، انجا صدائے انقلاب است، یہ انقلاب کی آواز ہے۔ یہ آواز شہید فضل اللہ محلاتی کی آواز تھی، جو امام خمینی کے خاص نمائندے بن کر کے ٹیلی ویژن پہ گئے تھے۔ ٹی وی پہ قبضہ ہو چکا تھا انقلابیوں کا، اور وہاں سے خمینی اے امام کا ترانہ نشر ہونا شروع ہو گیا۔ اس طرح سے انقلاب 11 فروری 1979 کو کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار ہو گیا۔ امام خمینی نے اپنی بصیرت کے ذریعے سے انقلاب کو اتنی جلدی کامیابی دلائی، اس کی کوئی امید نہیں کر سکتا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حتیٰ انقلاب کے ایک دن پہلے تک بھی کسی کو، یعنی 21 بہمن 10 فروری تک بھی کسی کو امید نہیں تھی کہ انقلاب کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ افراد جو بہرحال ہر چیز میں مین میخ نکالنا چاہتے ہیں، اعتراض کرنا چاہتے ہیں، وہ یہی کہتے تھے کہ 60,000 لوگ مارے جا چکے ہیں، جانے کتنے اور مارے جائیں گے، خام خواہ اتنے شہیدوں کا خون، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کا خون رائے گاہ جا رہا ہے، لیکن یہ خون رائے گاہ نہیں جا رہا تھا۔ آخری بات یہاں کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جب انسان خدا کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو خدا کس طرح سے مدد کرتا ہے۔ جب سارے علماء
سارے مراجع، سارے لیڈران، سارے سیاسی قائدین سب کہہ چکے تھے کہ حکومت کے تیور بڑے خطرناک ہیں، عوام گھروں میں چلے جائیں ورنہ یہ قتل عام ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مگر ان سب سے ہٹ کر کے امام خمینی نے کہا کہ آج گھر میں جانا حرام ہے۔ انقلاب کامیاب ہو جانے کے بعد ایک تقریر کے دوران امام خمینی نے کہا کہ میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا، میں نے یوں ہی ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے کہہ دیا کہ آج گھر میں جانا حرام ہے، لیکن انقلاب کے بعد جب فوجی ہیڈ کوارٹر پہ قبضہ ہوا اور وہاں سے جو کاغذات نکلے، اس وقت منصوبے کا پتہ چلا اور اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ اگر واقعاً امام خمینی یہ حکم نہ دیے ہوتے تو انقلاب دفن ہو جاتا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ماشاء اللہ لگا کر کے، کرفیو لگا کر کے جب لوگ گھروں میں چلے جائیں گے، راتوں رات اہم جگہوں پر فوج تعینات کر دی جائے گی اور رات ہی میں امام خمینی سمیت چھوٹے بڑے 10,000 لیڈروں کو گرفتار شہید کر دیا جائے گا۔ 2 دن بعد 3 دن بعد جب کرفیو ہٹے گا، عوام کو یہ پتہ چلے گا خمینی مارے گئے، مطہری مارے گئے، طالقانی مارے گئے، بہشتی مارے گئے، خامنئی مارے گئے، چھوٹے بڑے سارے لیڈران قتل کر دیے گئے۔ جذبات میں آ کر کے عوام باہر نکلیں گے، 1,00,000 2 لاکھ عوام کو بھی جو ہے ختم کر دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد انہیں سہارا دینے والا، ان کا حوصلہ بڑھانے والا، ان کی ہمت بڑھانے والا کوئی نہ رہے گا، نہ خمینی ہوں گے، نہ ان کے شاگرد ہوں گے۔ نتیجے میں عوام ڈر کے، سہم کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے انقلاب سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ لیکن جب امام خمینی نے یہ کہہ دیا کہ آج گھروں میں جانا حرام ہے، سب لوگ سڑکوں پر نکل آئے، تو فوج کو آگے بڑھنے کے لیے موقع ہی نہیں ملا۔ اپنے ان اقدامات کو انجام دینے کے لیے جو رات کی تاریکی میں چپکے انجام دینا چاہتے تھے گرفتاری کا، آگے بڑھتے تو امام خمینی تک پہنچتے، آگے بڑھتے تو آغا بہشتی تک پہنچتے، آگے بڑھتے تو آغا مطہری اور آغا خامنئی تک پہنچتے۔ ہمدان سے جو فوج چلی مدد کے لیے شاہ کی، راستے میں عوام نے سڑک کو کاٹ دیا کیونکہ سب روڈ پر آ چکے تھے، سب سڑکوں پر تھے، فوج کو بڑھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اور عرض کر چکا ہوں، سپاہی تو پہلے ہی سے ٹوٹ چکے تھے، افسروں کی حمایت میں قدم اٹھاتے تھے، مگر بے دلی کے ساتھ جب انہوں نے عوام کا ہجوم دیکھا تو آہستہ آہستہ انہوں نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیا اور فوج بھی عوام کے ساتھ مل گئی، ان کے ساتھ شانہ بشانہ انہوں نے شاہی حکومت کا خاتمہ کیا۔ اس طرح سے یہ انقلاب، تاریخی انقلاب اور بے مثال انقلاب، کامیابی کے دہلیز تک پہنچ سکا۔ السلام علیکم۔